جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز رفقا، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ماہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری اور 12واں مہینہ ہے. گویا کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. اس ماہ کی بہت سے فضائل ہیں. ان میں سے سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس ماہ کا ذکر فرمایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے فضیلت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احترام والے ہیں. وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان مہینوں میں ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کو محترم سمجھتے تھے. اور اس ماہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ ذی الحجہ ہے. اور اس ماہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسلام کا اہم رکن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ کے اندر حج کو فرض فرمایا. اور اس ماہ کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں 5 دن ایسے ہیں جن میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. اور 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن ایسے رکھے جو سارے ایام میں بابرکت ہیں. اور اس ماہ کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کا بدن خرچ ہوتا ہے مگر آپ کا مال خرچ نہیں ہوتا، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. جب آپ صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں تو اس میں آپ کا صرف مال خرچ ہوتا ہے مگر بدن خرچ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مالی عبادت کہتے ہیں. مگر جب ذی الحجہ میں جب آدمی حج کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس میں اپنا مال بھی لگاتا ہے، بدن بھی لگاتا ہے، گویا کہ وہ بدنی اور مالی عبادتوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے. اور اس ماہ کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی. اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز پر قسم کھانا، قسم اٹھانا اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے. اور اس ماہ کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو سال بھر میں آدمی چاہ کر بھی کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، وہ ہے حج اور قربانی.
حج اگر آپ اس ماہ کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ حج کے لیے حج کے ایام کا ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قربانی اگر آپ اس ماہ کے علاوہ دوسرے مہینوں میں قربانی ادا کرنا چاہیں تو قربانی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ قربانی کے لیے عید الاضحیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال میرے دوستو، ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت احترام والا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس ماہ میں کیا کرنا چاہیے اور ان 10 دنوں میں کون سے اعمال کرنا چاہیے، کس عمل پر کیا اجر ملے گا، اس کے متعلق انشاءاللہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔